اللہ اکبر، جس ملک کی یونیورسٹی کا اللہ غنی مزاج یہ بن جائے، اکیڈمیوں کا، کالجوں کا یہ مزاج بن جائے، وہاں کا اصول ڈسپلن بن جائے کہ یہاں دوپٹہ نہیں چلے گا، یا برقع نہیں چلے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے پھر نعمت نہیں آئے گی۔ ایسے علاقوں پر، ایسے اداروں پہ کرونا وائرس ہی آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا۔ کس نے اعلان کیا؟ میں نے اعلان کیا، میرے مدرسے کی بچی نے اعلان کیا، ناروال کی بچی نے اعلان کیا۔ کس نے اعلان کیا؟ تمہارے کالج میں پڑھنے والی نے۔ کس نے اعلان کیا؟ تمہاری یونیورسٹی میں پڑھنے والی نے۔ کس نے اعلان کیا؟ بچے کے ساتھ بچی کو بٹھا کر پڑھانے والی اکیڈمیوں نے۔ کس نے اعلان کیا؟ آج میرے عزیزو، اللہ اکبر، آج سے میرے عزیزو مارچ کی 8 تاریخ تھی، اسلام آباد کا روڈ گرم تھا، اللہ اکبر، پوری دنیا کا کفر بھی، اسلامی میڈیا بھی اسلام آباد کے یوں روڈ پر کیمرے لگائے کھڑا تھا، فرشتے بھی یوں کر کے زمین پہ دیکھ رہے تھے، اللہ بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا یہ کیا کرنے لگی۔ اس وقت ایک زمین پہ اعلان ہوا، کیا اعلان تھا؟ گلے میں دوپٹہ نہیں پہنوں گی، سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی، برقع نہیں پہنوں گی۔ یہ اعلان کب کیا؟ کسی حال کے اندر کیا۔ یہ اعلان کہاں کیا؟ ایوان اقبال میں کیا؟ نہیں۔ یہ اعلان کہاں کیا؟ اسمبلی ہال میں کیا؟ نہیں۔ یہ اعلان کہاں کیا؟ پارلیمنٹ میں کیا؟ نہیں۔ کہاں اعلان کیا؟ کس انداز میں اعلان کیا؟ بھائیوں کو ساتھ کھڑے کر کے اعلان کیا۔ کب اعلان ہوا؟ ڈھولک کی تھاپ پر، گھنگرو کی چھنک پر، پائل کی کھنک پر، تالی کلیپنگ کرتے ہوئے اعلان ہوا، اپنی مرضی سے بچے پیدا کروں گی، چاہوں رات گھر گزاروں، چاہوں یار کے گزاروں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، جب چاہے ابو کو ابو کہوں گی، جب چاہے ابو کو یار کہوں گی، برقع نہیں پہنوں گی، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی۔ ایک جملہ نکلا، زمین ہلنے لگ گئی، میری مرضی میرا جسم، پہاڑ ہلنے لگ گئے، میری مرضی میرا جسم، آسمان لرز کے زمین پر گرنے کے لیے تیار ہو گیا، زمین پھٹنے کے لیے دریاؤں میں آگ لگ گئی، فرشتوں نے تسبیح بڑھا دی، اللہ اکبر، شیطان بھی کونے میں بیٹھ گیا، ہائے 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 ہائے، میری محنت کا اتنا بڑا نتیجہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی میرا جسم۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کے کان میں پیدا ہوتے ہی مولوی صاحب نے اذان دی تھی، جس کے گھر کی ہر الماری میں قرآن پاک پڑا ہوا ہے، یہ کہہ رہی ہے میری مرضی میرا جسم۔ اللہ نے 8 مارچ سے لے کر 15 مارچ تک آپ کو مہلت دی، مجھے مہلت دی، حکمرانوں کو مہلت دی، انتظامیہ کو مہلت دی، افواج پاکستان کو مہلت دی، ملکی اداروں کو مہلت دی، خبردار خبردار، ان کے منہ میں لگام دے دو، ان کو دوپٹہ پہنا کے گھر لے جاؤ۔ دنیا کے اندر یہ دوسرا دعویٰ ہوا، پہلا دعویٰ فرعون نے کیا تھا، انا ربکم العالی، انا ربکم العالی، میں رب، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں۔ اللہ کی ایک مخلوق میں پانی کی مخلوق کہ یا اللہ ذرا دریا کے کنارے تو لا کے کھڑا کر دے، موجوں میں لے کے ایسا غرق کریں گے کہ نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا دریاؤ تم بھی ہٹ جاؤ، انسانوں تم بھی ہٹ جاؤ، مردوں تم بھی ہٹ جاؤ، فرشتوں تم بھی ہٹ جاؤ، فرشتوں تم بھی ہٹ جاؤ، 5 دن کی مہلت دیتا ہوں، 7 دن کی مہلت دیتا ہوں، 15 دن کی مہلت دیتا ہوں، 8 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اوے ان کے مردوں تم غیرت کھاؤ، انہیں دوپٹے پہنا کر انہیں جھڑک کر گھر لے جاؤ۔ یا اللہ اگر نہ کیا تو کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا 15 مارچ آنے کی دیر ہے، یہ کہہ رہی ہے میں برقع نہیں پہنوں گی، تمہارے مردوں کو ماس کی صورت میں میں برقعے پہنا کے گھروں میں نہ بٹھا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، علماء حق، علماء دیوبند، مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ بنائے اللہ نے خبردار خبردار، اسلامی اشعار کوئی اٹھا لوں گا، ہاتھ ملانے نہیں دوں گا، کوئی ایسا عمل کرنے نہیں دوں گا جس سے تمہارے گناہ نہ معاف ہوتے ہو، گناہ معاف ہوتے ہو، دروازے بند کر دوں گا توبہ کے، بھٹکتے پھرو گے۔ بابا جی آپ کی بزرگی آ گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، میں بھی 50 کو پہنچنے والا، آج تلک مجھے بتاؤ کبھی ایسا دور آیا مسجد کے باہر فوج کھڑی ہو، مسجد کے باہر پولیس والے کھڑے ہو، نماز پڑھنے والوں کو مارے، شرابیوں کو پٹتے دیکھا، جواریوں کو پٹتے دیکھا، زانیوں کو پٹتے دیکھا، کبھی نمازیوں کو بھی پٹتے دیکھا تھا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ رمضان المبارک میں نیا
نیا جوڑا پہن کر پہلے جمعے کو خوشبوئیں لگا کے آیا، اللہ اکبر، اللہ نے وردیوں پہنا کے فرشتوں کو کھڑا کر دیا، ڈنڈے مار مار کے فرشتوں نے بھگا دیا کہ تمہیں شرم ہی نہیں آتی، کھاتے کس کا ہو، گیت کس کے گاتے ہو، جس کے گیت گاتے ہو وہاں جاؤ، اس کے گھر میں کیا لینے آئے ہو؟ رو رو کے تھک گئے کہ نہیں مانتا، اتنا بڑا جرم، اور چلو مرد ہوتا ہم آپ ہی سمجھا لیتے، عورت ہو کر جسے گھر کی سرداری دی، یہ ٹول پلازے پہ پرچیاں کاٹتی رہی، میں برداشت کرتا رہا، یہ ایئر ہوسٹس بن گئی، بسوں میں لوگوں کی کونیاں برداشت کر کر کے، کون ہے، کہاں غیرت چلی گئی، پیاسے مر جاؤ، کس سے پانی مانگتے ہو؟ کوئی گلی کے دروازے پر آدمی آ جائے اور کہے جی اپنی بہن کو مجھے پانی کا گلاس پلاؤ گے، ڈوب کے مر جاؤ گے، کس کی بیٹی تھی؟ اللہ اکبر، جسے میرے عزیزوں بسوں میں تم کونیاں مارتے ہو، ناراض نہ ہونا، ان آنکھوں نے بڑی مرتبہ دیکھا، خدا پاک کی قسم ہے ایسی بس میں اول تو سفر ہی نہیں کرتے، اگر مل جائے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ موت کسی روڈ پر دے دینا، اس بس میں نہ دینا، اللہ اکبر، پتہ نہیں فرشتہ کہاں لے کے جائے گا، تم میرے عزیزو چسکے لے کے نوجوانوں بیٹھتے ہو، آج تمہارے آگے جوڑتا ہوں، آج عزیزو لوگ ہڑتال کر دیتے، لوگ ایسی گاڑیوں میں سفر نہ کرتے، کس کی مجال تھی کہ تیری میری بچی کو گاڑیوں کے اندر کنڈکٹر بناتا، اس سے اللہ نے فرمایا میں برداشت کرتا رہا، ٹول پلازے پر بیٹھ کر پرچیاں کاٹتی رہی، میں برداشت کرتا رہا، پولیو کے قطرے پلاتی رہی، میں برداشت کرتا رہا، جب باری میری غیرت کی آئی، جب باری میری الوہیت کی آئی، باری میری توحید کی آئی، اس نے کہا میں چادر نہیں لوں گی، اللہ نے فرمایا رہ کے زمین پر کھا، تو چادر نہیں لیتی، میں تیرے مردوں کو ٹوپیاں پہنواؤں گا، میں تیرے مردوں کو برقعے پہنا کے اللہ اکبر گھروں میں بٹھاؤں گا، یقین جانو اتنی ناراضگی ان دنوں میں لوگ کاروبار کے لیے روئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رویا ہی کوئی نہیں۔ فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ چل جلدی کر معاف کر دے، فرشتوں کو کہا ہوگا مجھے ہی کہہ رہے ہو، ان بدبختوں کو بھی تو کو کہہ رہے ہائے ساڈا بیڑا غرق ہو گیا، عید کا سیزن نکل گیا، ایک بھی نہ رویا، ہائے میری رمضان کی تراویحوں میں قرآن نکل گیا، 8 مہینے ہو گئے، روزہ رسول اللہ کے چاروں طرف باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے حبیب چل مان جا، کہ یا اللہ دل ہی بڑا دکھایا ہے، حبیبہ مان جا، کہ اللہ ٹھیک ہے تو اپنے گھر کا وارث، میں اپنے گھر کا وارث، یا اللہ میں تیرا حبیب ہوں، تو نے تو کہا تھا میں تیری کوئی نہیں موڑوں گا، اللہ میں نے بھی کہا تھا تیری کوئی نہیں موڑوں گا، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں معاف کرنا، کہ اللہ کرے یہ غلطی ہو، اللہ میں نے کہا کہ میں تیری نہیں موڑوں گا، تو نے کہا میں تیری نہیں موڑوں گا، یا اللہ ٹھیک ہے مسجد نبوی تیرا گھر ہے، تو نمازیں پڑھوانا چاہتا ہے پڑھوا لے، یا اللہ باب نساء تک تو آئے، باب سلام تک آنے کی ضرورت کوئی نہیں، جب میں دیکھتا ہوں اتنا گرنے کے بعد بھی، اتنا تباہ ہونے کے بعد بھی ابھی تک انہوں نے میرے جیسا چہرہ ہی نہیں بنایا، بتاؤ میں ان کا سلام کیسے قبول کروں؟ 8 مہینے ہو گئے، خدا پاک کی قسم ہے ہم سارے کہہ رہے یا رسول اللہ مان جاؤ، فرمانے تمہیں شرم ہی نہیں آتی، کوئی تو غلطی کا احساس ہوتا میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوتا، میں تمہارے دروازوں پہ جاتا رہا، میری بچیوں کو طلاق ہوئی تمہاری وجہ سے، تم اللہ اکبر، میں لہو کے گرا، طائف کی گلیوں میں ایک نے نبی کو ادھر سے پکڑا، ایک نے اس بازو سے پکڑا، دوسرے نے کندھوں سے پکڑ کر اتنی زور سے گھٹنا مارا، حضور منہ کے بل زمین پہ گر پڑے، رحمت دو عالم کے دانت مبارک پہ ضرب آئی، ماتھے پہ ضرب آئی، خون فوارہ نکلا، پیر کی جوتوں پہ خون گرنے لگ گیا، آسمان کی طرف دیکھا، عذاب والے فرشتے آئے اور میں جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ، میں جانوں امت جانے میرا رب جانے، اس لولہان چہرے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر کیا کہا تھا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ چل انہیں ہدایت نہیں دیتا، انہیں بچا لے، کیا پتہ آنے والی قوموں میں، ان کے بعد میں آنے والوں میں جو جو کلمہ پڑھتا جائے گا وہ دنیا کے اندر کامیابی میں ترتا جائے گا، خدا پاک کی قسم جس طائف میں نبی کو پتھر مارے تھے آج وہی طائف دنیا کے اندر سب سے بڑا اسلامی مرکز ہے،
مسلمانوں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بھی اپنے آگے اپنے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ حضرات کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، آ جاؤ، اسکول کی تعلیم سے آپ کو منع نہیں کرتا، عصری تعلیم سے آپ کو منع نہیں کرتا، نماز عشاء کا وقت قریب ہے، میں نے بھی آگے سفر کرنا ہے، ان چیزوں سے میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن خدا را اللہ کے واسطے زمین جس فصل کی قابل ہو وہی بیج ڈالا جاتا ہے، اس فصل میں قرآن والا بیج ڈال دو، ان خالصینوں کو، ان ننھی صندوقڑیوں کو قرآن کی عظمت سے بھر دو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، خود ناظرہ قرآن پڑھو، بالغان کی کلاس ہو، عشاء کی نماز کے بعد بالغان کی کلاس ہو، 10 صورتیں تو کم سے کم سب کو آنی چاہیے، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، فرائض وضو، واجبات وضو، جنازے کی دعا، جنازہ پڑھنے کا طریقہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ، حرام حلال کا طریقہ، پاکی ناپاکی کا طریقہ، سب کو آنا چاہیے۔ الکرم اللہ اکبر، الکرم شیشے والے، الکرم گلاس والے، کراچی میں بڑے اچھے دوست ہیں، ایسے ہی تقریر کے لیے چلا گیا، ممبر پر بیٹھ کر میں نے کہہ دیا غسل کے 3 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرض ہے غسل کے، غرارہ کرنا، کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پورے وجود پر پانی ڈالنا، غسل ہو جائے گا۔ تقریر کے بعد ان کا خاندان کا ایک آدمی رونے لگ گیا، میرے ہاتھ کو یوں کر کے چوم رہا، کہنے لگا مولانا 3 حج کر لیے، 5 عمرے کر لیے، 4 بچے پیدا ہو گئے، آج مجھے پتہ لگا آدمی ناپاک ہو جائے تو غسل کر کے پاک کیسے ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک کا حال نہیں، ہر ایک کا حال ہے۔ انجینئرنگ سکھلائی جائے گی، ڈاکٹری میڈیکل سکھلایا جائے گا، اس طرف آتا ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو پیشاب کر کے استنجا کیا کرو، پیشاب کر کے استنجا کیا کرو، خدا کے واسطے روک لو پیشاب، مثانے میں گردے میں درد ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا، ہر جگہ کھڑے ہو کے پیشاب کرو گے، اللہ اکبر، استنجا کے بغیر پتلون شلوار اوپر کر لو گے، کیا پتا اگلا قدم اٹھنے سے پہلے اسرائیل آ گیا، مرنے کے بعد تجھے مجھے کہاں لے کے جائے گا۔ آؤ ان اداروں کی طرف، یہ اسلام کی نشانیاں ہیں، اپنے بچوں کو یہاں قرآن پڑھاؤ۔ بھائی تنویر کے گھر بیٹھا تھا، خدا پاک کی قسم روٹی بھی کھلا رہا تھا، ساتھ کہہ رہا تھا 2 بچے 2 بچیاں سارے قرآن کے حافظ، پکے قرآن کے حافظ، کہنے لگے مولانا 2.5 سال پہلے اللہ اکبر میں نے تیرا ایک کلپ سنا، اس کلپ میں نے سنا تھا رات کو اللہ امیر کو غریب کو ہر ایک کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اٹھ جا میرا بندہ۔ میرے بھائی کروٹ، خدا کی قسم جب اذان ہوتی ہے ہر کسی کے کان میں آواز آتی ہے، کوئی کروٹ بدل کے سو جاتا ہے، کسی کو فرشتہ کر پر مار کے سلا دیتا ہے، کسی کو فرشتہ پر مار کے اٹھا دیتا ہے، ہر ایک کو فرشتہ اٹھاتا ہے۔ اٹھنے کی کوشش کیا کرو، رات کو جب تہجد کی اذان سے پہلے مرغے کی بانگ کانوں میں آ جائے، ککڑو کڑو اٹھ جایا کرو، مرغا کہہ رہا قومو 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 ایھا الغافلون، یہ مرغا کہہ رہا ہے سونے کا وقت ختم ہو گیا، بستر سے اٹھ، مصلی پر بیٹھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو اس وقت اللہ کے دربار میں بیٹھا کرو، اگر اٹھ گئے نئی ہمت وضو کرنے کی، نئی ہمت میرے عزیزو مصلی پر آنے کی، اللہ اللہ کر لیا کرو، 4 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے پھر سو جایا کرو۔ جو اللہ ذکر کی توفیق دے گا اگلے دن چرپائی سے اترنے کی، اس سے اگلے دن وضو کرنے کی، اس سے اگلے دن مصلی پہ بیٹھنے کی توفیق دے گا۔ تنویر بھائی کہنے لگا مولانا یہ کلپ میں نے جب سے سنا 2.5 سال ہو گئے، کبھی تہجد کی نماز کا سجدہ قضا نہیں ہوا، خدا پاک کی قسم ہے۔ میں ایک جگہ نبی اللہ گڈو بیراج میں تھرمل پاور بجلی گھر میں ملازم ہے، پٹھان ہے، ایک مجھے فون آیا، کہنے لگا مولانا کہاں ہو، 2 سال ہو گئے تیرے بیان سنتے ہوئے، قسم قرآن کی اٹھا کے کہنے لگا مولانا میرے علاقے والوں سے پوچھ لے، میرے رشتہ داروں سے پوچھ لے، میں نے کبھی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی، اب 2 سال ہو گئے، میں نے زندگی میں کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی، 2 سال ہو گئے، اب میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کہاں ملو گے؟ میرے عزیزو شکارپور تقریر کرنے گیا، تھیلا سے لے کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، میرے دل نے کہا یہی نبی اللہ ہے، میں نے کہا نبی اللہ کا جی ہاں، اتنی بڑی داڑھی تھی، آ کے رونے لگ گیا، یا گھٹنے پہ سر رکھا رو رہا تھا کہ مولانا دیکھ میری حالت، جس نے زندگی میں نماز کا سجدہ نہ کیا، پھر جب علیحدہ کھانے پہ بیٹھے کہنے لگا مولانا سٹاپ پہ
پیپر لے کے آیا, میں نے اسٹامپ پیپر پہ لکھوایا, اپنے بچوں کو اسٹامپ پیپر دے دیا, اگر میں مر گیا میرا جنازہ یہ پڑا ہے ورنہ مجھے ایسے ہی دفنا دینا. میں نے کہا خدا کے واسطے اتنی بڑی ذمہ داری میرے پر نہ ڈال. کہ مولانا خدا کے واسطے تیرے سے کچھ نہیں مانگتا, اتنا ضرور کہتا ہوں تو مجھے میرا جنازہ پڑھا کے چلا جانا. میں نے روٹی چھوڑ دی, وہیں بیٹھ کے سوچنے لگ گیا. میں نے کہا عبدالحنان اللہ اکبر, تو پرائمری اسکول ماسٹر کا بیٹا تھا, عبداللہ تو متوسط طبقے کے گھرانے کا بچہ تھا, کیا ہوا اللہ نے تجھے اتنا کمال عطا فرما دیا, اللہ نے تجھے اتنی بلندی عطا فرما دی. پھر سمجھ میں آیا خدا بھلا کرے ماں باپ کا جنہوں نے انگلی پکڑ کر جب بولنا نہیں آتا تھا تو اتنی زبان میں مدرسے میں جا کے بٹھا دیا تھا, پھر دعا کی تھی یا اللہ ہمارے بچے پر ہماری محنت رنگ لے آئے, اللہ تو کرم فرمانا. پتہ نہیں رات کے کس پیر میں, پتہ نہیں ابا جان کی کون سی دعا عرشوں سے جا کے ٹکرا گئی, خدا پاک کی قسم. پھر ایسی بولی زبان پر آئی, 6 سال کی عمر سے لے کر آج 47 سال تک کی عمر ہو گئی, راتوں میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق ہے, دل میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق ہے. بڑے بڑے حالات آئے, اللہ آٹے میں بال کی طرح نکال دیتا ہے. پھر ماں باپ کی قبروں کو یاد کر کے ایک ہی دعا دل سے نکلتی ہے, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. آ جاؤ اس محنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. رہ گئے پیچھے 5 منٹ. میرے عزیزو, اس وقت کرونا وائرس میں فیکٹری اتنی متاثر نہیں ہوئی, کرونا وائرس میں لوگوں کے کاروبار اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنے اسلامی مدرسے متاثر ہوئے ہیں. خدا پاک کی قسم ہے, اللہ اکبر, لوگوں نے داخلے بند کر دیے, بچے جہاں 1000 پڑھتے تھے 500 کر دیے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں. کون سوچے گا ان کے بارے میں؟ میں سوچوں گا, آپ سوچیں گے. ہمیں حکومتوں سے تو ایڈ نہیں ملتی, امداد نہیں ملتی, ہمیں این جی او والے تو ہماری آ کے مدد نہیں کرتے, وہ تو مخالف ہے, کون کرے گا؟ خدا سلامت رکھے تمہارے 10 روپے کو, خدا سلامت رکھے تمہارے 20 روپے کو. جب تک تم 10 روپے دیتے رہے, جب تک تم 20 روپے دیتے رہے, اللہ قرآن کے اداروں کو بھی آباد رکھے گا, قرآن والوں کو بھی اللہ آباد رکھے گا. 10 روپے دینے سے نہ کبھی ہٹنا, 100 روپے دینے سے نہ کبھی ہٹنا. خدا کی قسم بڑا ہی دل میں ملال آتا ہے, بڑا ہی دل میں افسوس ہوتا ہے جب کان میں ادارے کا محتمم کہتا ہے قرضہ چڑھ گیا, محتمم کہتا ہے آٹا کوئی نہیں.